میں عزیز ساتھیوں آپ سے اپنی وہ کیفیت شیئر کر رہی تھی. یقیناً ہزاروں ایسے خاندان ہوں گے جو اس پروگرام کے ذریعے جن تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی ان میں سے بہت سارے اسی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے کہ جن کے اپنے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے بر وقت اور بہتر طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے. میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اپنے ہاسپٹلز کے اندر تڑپتی سسکتی آہیں بھرتی دکھی انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا ایک طالب علم کی حیثیت سے جو جذبہ لے کے آئی تھی، میں اس وقت اس جذبے کو حکمت عملی میں بدلنے کے لیے پرعزم ہوئی جب میرا اپنا بھائی صرف اس لیے موت کے منہ میں چلا گیا کہ روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ میں جب اس کے دوستوں نے اس کو سڑک سے اٹھایا تو جس ایمبولینس میں ڈال کے وہ لاہور لے کے آ رہے تھے، ان کو بنیادی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کہ کبھی بھی ہیڈ انجری والا پیشنٹ آپ اس کا ہیڈ اپ لے کے نہیں آتے، کیونکہ وہ بلڈ جو انٹرنل بلیڈ کر رہا تھا وہ اس کے لنگز میں جاتا رہا، اور دوست اس چکر میں کہ سر پہ چوٹ لگی ہے اور اس کا سر نہ ہلے، انہوں نے اسے اپنی گود میں لیا اور گاڑی میں ڈال کے جب مریض کے قریب پہنچے تو وہ سفوکیشن سے مر گیا، کیونکہ اس کے پھپھڑوں میں وہ بلڈ چلا گیا. جس جان کو ہم بچا سکتے تھے وہ 26 سالہ جوان لا علمی اور بہتر فرسٹ ایڈ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا. یہ وہ وقت تھا کہ جس نے مجھے یہ سوچنے میں مجبور کیا کہ اس طرح کئی پیارے اور اپنے روز سڑک کے اوپر تڑپتے ایڑیاں رگڑتے جان دیتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا. تو میرے ساتھیوں، یہ وہ وقت تھا 2002 کا کہ جب یہاں ایک ایسی حکومت تھی جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور میری سیاست کے اندر یہ پہلی انٹری تھی. 2002 کے دور میں سب سے پہلی ریکویسٹ اس وقت کے جنرل پرویز مشرف سے، کیونکہ میں ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اور پاکستان سے باہر پاکستان کے 92 ممالک کے اندر پاکستان کا جھنڈا لے کے پاکستانی خواتین کا مقدمہ لڑ رہی تھی. تو میری پہلی میٹنگ میں جو ان سے اپیل تھی وہ 2 ایشوز پہ تھے کہ نمبر 1، یہاں ایمرجنسی کو کور کرنے کے لیے روڈز کے اوپر کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کیا جائے، کیونکہ میرے بھائی کی ڈیتھ کے بعد بہت ساری ایسی فیملیز تھیں جو کسی نہ کسی جی ٹی روڈ کے اوپر حادثات کی وجہ سے اپنوں کو کھو رہی تھی. تو میں چودھری پرویز الہی صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میرے ویژن کو، میری اس سوچ کو، میرے اس درد کو، میری اس تکلیف کو ایک منصوبے میں ڈالا اور ڈاکٹر رضوان کی شکل میں ایک ایسا مسیحا ڈھونڈا کہ جنہوں نے قدم بقدم نہ صرف ان خوابوں کی تعبیر کا ذریعہ بنایا ریسکیو 1112 کو، بلکہ ایک شہر سے پائلٹ پروجیکٹ جو شروع ہوا، آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہر تحصیل میں وہ نیٹ ورک پھیلنے جا رہا ہے. اور یہ اتنا مشکل کام ہے کیونکہ دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے درد کو محسوس کرنا، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے انسانیت کے ساتھ جڑا کوئی نہ کوئی درد اور احساس کا بانڈ ہوتا ہے، کوئی رشتہ ہوتا ہے.
ڈاکٹر رضوان صاحب، یہاں آپ کی جتنی بھی ریسکیورز کی فیملیز بیٹھی ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے بچے جو آپ کے ادارے میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے کئی جانوں کو موت کے منہ سے نکالا. انہوں نے ہمارے اربوں کی پراپرٹیز جو جل کے راکھ ہو جایا کرتی تھی اور خاموش تماشائی بن کے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے بے بسی کی تصویر بنا کرتے تھے، آپ نے ان لوگوں کو معاشی طور پہ بھی تباہ ہونے سے بچایا. آپ نے زلزلہ ہو، روڈ ایکسیڈنٹ ہو، کسی قسم کی ایمرجنسی ہو، جہاں کوئی نہیں جاتا، جہاں اپنے بھی گھر سے باہر آ جاتے ہیں، وہاں میرے یہ ریسکیو کے بچے، میری بیٹیاں اس دکھی انسانیت کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہیں، اور اللہ کے اس فرمان کے ساتھ وہ اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ اس مشکل صورتحال میں بھی نہ صرف ان قیمتی جانوں کو بچاتی ہیں، بلکہ یہ ٹیم آپ کی جو ہے وہ حقیقی طور پہ اللہ کے زمین پہ فرشتوں کا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ پروردگار کبھی زمین پہ نیچے نہیں آیا، ہمیشہ وہ انسانوں میں سے انسانوں کو چنتا ہے اور اپنے انسانوں سے بہتری کا کام لینے کے لیے اس نے ڈی جی صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو چنا ہے. آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ہم آپ پہ جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے، کیونکہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ پروردگار کا یہ انسانیت کا انسانوں کے ساتھ جو رشتہ، کیونکہ پیدا کیا انسان درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اگر صرف عبادت ہی ہمارا مقصد ہوتا تو وہ فرشتے ہم سے بہتر عبادت کر رہے تھے. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد انسانیت کی بہتری اور انسانیت کے دکھوں کا مداوع تھا. آج وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کے ماڈل پہ جس طرح کی ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے، یہ منصوبہ اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا پنجاب کے اندر جو دکھی انسانیت، پبلک ویلفیئر اور انصاف کے بول بالا کے ساتھ جڑے منصوبوں کی یہ ریسکیو 1112 نہ صرف حقیقی عکاسی کر رہا ہے، بلکہ آپ وہ رول ماڈل ہیں جو معاشرے کے ہر پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کی جو لازوال محبت، کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، ڈیووشن، جذبہ اور جنون ہے، وہ معاشرے کے باقی جتنے طبقات ہیں ان کو متحرک کرتا ہے، ان کے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے. اور خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں یہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ جن کے اپنے ان کو چھونے سے گھبراتے رہے اور کئی میل دور بھاگتے رہے، یہ میرے ریسکیو 1112 کے ریسکیور تھے کہ جنہوں نے ان سے سینے سے لگایا، ان کی باعزت تدفین کی اور ان کو تمام مذہبی رسومات کے ساتھ قبروں میں اتارنے والے اور دنیا اور آخرت کے ساتھ رشتہ نبھانے والے میرے یہ قابل فخر سپوت ہے. میں آپ پہ جتنا بھی فخر کروں وہ کم ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں، چونکہ یہ میرے دل کی اور جذبات کی وہ عکاسی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور میں وقت کی قلت ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تعریف میں مجھے کئی سال بھی بولنا پڑے تو چونکہ میں اس کا وکٹم ہوں اور آپ وہ ریلیف دینے والا دستہ ہو کہ جو میرے جیسے بہت ساروں کی امیدوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خراول دستہ بنے ہوئے ہیں، اور جو میری جیسی بہت ساری فیملیز کو دکھی کرنے سے بچنے کے لیے آپ نے ان کے لیے جو مرہم بنے ہوئے ہیں. میں جتنا بھی آپ کا وہ لائق تحسین عمل جو ہے اس کی تعریف کروں وہ کم ہے.
تو مجھے یہ جان کے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ عمل صرف پاکستان میں ہی پذیرائی حاصل نہیں کر رہا، بلکہ اقوام متحدہ جہاں بڑے بڑے چیمپئن ہیں انسانی خدمت کے، بڑے بڑے ایسے ادارے ہیں کہ جو دنیا میں اپنا تعارف رکھتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہوئے میڈیا کو فخر محسوس ہو رہا ہے کہ فرسٹ یونائٹڈ نیشن کا جو ایوارڈ ہے اینی ٹیم ان ساؤتھ ایشیا، وہ ریسکیو 1112 کے حصے میں آیا ہے۔ مجھے یہ بتاتے بھی اعزاز محسوس ہو رہا ہے کہ میرے یہ قوم کے سپوتوں نے 8.9 ملین لوگوں کو مختلف ایمرجنسیز میں ریسکیو کیا ہے۔ ہمارے پراپرٹی لاس کو 481 بلین جو لاس ہو سکتا تھا اس آگ کے لگنے سے یا مختلف حادثات کی شکل میں، انہوں نے اس سے ہمیں محفوظ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اوورال 500 کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز جو کام کر رہی ہیں، ہم ان کی خدمات کو بھی سراہتے ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ کے قریب کریٹیکل پیشنٹس جو ہیں وہ کرونا کے دنوں میں ریسکیو 1112 نے ہاسپٹلز میں ٹرانسفر کیے ہیں۔ میں اس تنظیم کو جو ایک ادارہ بن گیا، یہ ایک سوچ تھی جو ایک عمل بن گیا، اور یہ ایک درد تھا جو پریکٹیکل حکمت عملی میں بدل گیا، اور یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو جنون میں بدل گیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ ان کو مسیحا کے روپ میں دیکھتے ہوئے ان کے اگلے رول کے لیے ان کی ذمہ داریوں کا کیا تعین کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ قدم بڑھائیں، میری حکومت، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے شخصیات کو نہیں، ہم نے اداروں کو بنانا ہے، کیونکہ شخصیات جو سیاست کے بت تھے، جو خاندانوں نے، چند خاندانوں نے پاکستان کے اداروں کو یرغمال بنایا ہوا تھا، عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم ان اداروں کو فعال بنائیں گے اور ان کو بااختیار بنائیں گے، اور ریسکیو 1112 کو ایک ایسا قابل تقلید ادارہ بنائیں گے جو باقی صوبوں کے لیے ٹرینڈ سیٹر ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا بھر میں اس کی خدمات کو جس طرح اقوام متحدہ نے سراہا، پوری دنیا ایک دن آئے گا کہ ریسکیو 1112 کے گیت گائے گی، اور پاکستان کا تعارف اور حقیقی شناخت دنیا میں ریسکیو 1112 کرے گا۔ میں جتنے بھی پاس آؤٹ ہونے والے آج کے ریسکیورز ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گی، اور جو میری بیٹیاں، مجھے بتایا گیا ہے میری بہنیں، میری بیٹیاں وہ بھی اس کاوش میں حصے دار بننے جا رہی ہیں۔ کوئی معاشرہ، کوئی ملک کسی بھی چیلنج کو اس وقت تک اوورکم نہیں کر سکتا جب تک اس کی خواتین فاطمہ جناح بن کے قائد اعظم نے قیام پاکستان میں جو فاطمہ جناح کے روپ میں رول ادا کیا تھا، اس وقت کی فاطمہ جناح نے آج استحکام پاکستان اور تعمیر پاکستان میں بھی میری یہ بیٹیاں جو فاطمہ جناح بن کے ابھری ہیں، میں ان کے کردار کو بھی سراہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ صرف 14 نہیں رہیں گی، اگلی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو آپ ہماری وہ قابل تعریف اس معاشرے کی طاقت ہو جس کو طاقتور بنا کے ہی پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ترقی اور خوشحالی کی راہوں پہ گامزن کیا جا سکتا ہے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ان الفاظ کے ساتھ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ پاکستان زندہ باد۔